اب یہ ماورا عدالت قتل ثابت کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ شام میں تقریباً 4 اور 5 بجے کے درمیان اس کو اٹھایا گیا اور رات میں 12 بجے کے قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، ان کے ریکلیسنس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ بہت مشکل کام ہے۔ یہ جناب بیرسٹر ناصر مقصود صاحب نے اس کی شروعات کی تھی 1991 میں، انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، بہت محنت کی اس کیس پہ۔ علیکم، میں شاہد حسین ہوں، اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اور ایک منفرد کیس جو کہ ایک ماورا عدالت قتل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے آئے روز ماورا عدالت قتل کے کیسز سامنے آتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا۔ لیکن یہ واحد کیس ہے جس میں نہ صرف انصاف ہوا ہے بلکہ جو متاثرین ہیں ان کو معاوضہ بھی دیا گیا ہے، وہ بھی حکومت سندھ کی جانب سے۔ اب یہ ماورا عدالت قتل ثابت کرنا کتنا مشکل کام تھا اور 32 سال کے بعد فیملی کو انصاف فراہم کرنا کتنا مشکل کام تھا، یہ سب تفصیلات بتائیں گے فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ متاثرہ خاندان کے وکیل رہیں۔ اور یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ انسیڈنٹ ہوا کہاں تھا، جو 24 سالہ شکیل ہے اس کو کہاں سے پولیس نے اٹھایا، کس طرح تشدد کیا، کس طرح ہلاکت واقع ہوئی، اور اس آپ ماورا عدالت قتل ثابت کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے عدالت میں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں اس کا کہ یہ جو شخص جہاں بک ہوا تھا پولیس کی کسٹڈی میں، اس کو پولیس نے CIA پولیس ہوتی تھی پہلے یہاں کراچی میں، تو CIA پولیس نے کھوڑی گارڈن سے 1990 میں اپریل 1990 میں وہ اٹھایا تھا، اور جس دن اٹھایا اسی دن رات میں شام میں تقریباً 4 اور 5 بجے کے درمیان اس کو اٹھایا گیا اور رات میں 12 بجے کے قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس ڈیتھ کو ڈکلیئر کیا کہ یہ کارڈیک اریسٹ تھا، یعنی ہارٹ اٹیک یا اور جام بھاگ ہو گیا، وہ جہاں بک ہو گیا۔ لیکن جب ورثہ کو پتہ چلا، انہوں نے پھر پہلے ایک میڈیکل ہو چکا تھا اس جہاں بک ہونے والے فرد کا، اس کے بعد دوبارہ کورٹ میں درخواست دی اور مجسٹریٹ صاحب کی متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کی نگرانی میں ایک اور میڈیکل کروایا گیا۔ اس میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ یہ جو شخص جہاں بک ہوا تھا پولیس کی کسٹڈی میں، اس کے جسم پر تشدد کے نشان پائے گئے۔ جب تشدد کے نشان پائے گئے تو obviously ایک چلتا پھرتا بندہ جب آپ لے کر کے آئے ہیں اور تشدد ہوا ہے، اور بعد میں جو گواہان تھے اس وقت کسٹڈی میں اس مرنے والے کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ اس شخص کو وہاں پولیس کسٹڈی میں ننگا کر کے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور obviously غیرت کا تقاضا تو یہی تھا، جب اتنا بہیمانہ قسم کا تشدد ہوگا تو جہاں بک ہو گیا وہ شخص وہاں۔ اس کے بعد پھر جب میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ آ گیا، پھر پولیس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ انیشیلی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہوئی، وہ کرمنل پروسیڈنگس میں تو جو پولیس والے تھے وہ اس میں بری ہو گئے، لیکن ورثہ نے پھر عدالت میں کیس فائل کیا معاوضے کے لیے، کمپنسیشن کے لیے، کہ گورنمنٹ کو اور پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ یہ ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، اور ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، ان کے ریکلیسنس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو معزز سندھ ہائی کورٹ نے تمام شواہد کو پرکھا، اور جناب جسٹس فیصل کمال عالم صاحب نے پھر یہ فیصلہ 2017 میں تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا جی یہ پولیس اور سندھ گورنمنٹ یہ ذمہ دار ہیں جہاں بک ہونے والے کے ورثہ کو معاوضہ دینے کے۔ تو یہ 5 ملین کا سوٹ ڈکری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس وقت جو ججمنٹ میں تھا، اور اس کے ساتھ مارک اپ فرام ڈیٹ آف فائلنگ آف سوٹ معزز عدالت نے ڈکری کیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا میرے علم کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی عدالتی تاریخ میں، جس میں ایک سوٹ میں، سول سوٹ میں معاوضہ دیا گیا کسٹوڈیل ڈیتھ کا یا رانگ فل کنفائنمنٹ کا۔ پہلے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پر آئینی درخواست میں یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، انڈیا میں ایسی کافی ساری مثالیں کچھ معاوضہ دیا، لیکن وہ ایسا اس کا کوانٹم بہت کم تھا، وہ میگر اماؤنٹ تھا، لیکن یہ اس طرح کا اس کوانٹم کا معاوضہ یہ پہلی دفعہ سوٹ میں دیا گیا ہے اس کیس میں، جو کہ الحمدللہ اپہیلڈ ہوا ڈویژنل بینچ، جس کی سربراہی کی جناب جسٹس شکیل احمد عباسی صاحب اور عبد المبین لاکھو صاحب پہ یہ مشتمل تھا ڈویژن بینچ۔ انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا، اور جو فیصلہ سنگل بینچ کا تھا مسٹر جسٹس فیصل کمال عالم صاحب کا، اس کو اپہیلڈ کیا،
اور بہت بہت فینٹاسٹک ججمنٹ ہے. اگر ہم اسے پڑھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور اسلامی ریاست کے کیا اس کے فرائض کیا ہیں, اس نے کیا کرنا ہے. ہم مسلمان ملک ہیں, یہ چیزیں ویسٹ نے اڈاپٹ کر لیں اور ہم نے چھوڑ دیں. بڑا بہترین ججمنٹ ہے وہ جو فیصل کمال عالم صاحب نے لکھا اور ہمارے ڈویژن بینچ نے جس کو اپہیلڈ کیا. تو یہ ایک تو اتنی تاخیر کیسے ہو گئی انصاف فراہم کرنے میں, اور اتنی 32 سال بہت بڑا عرصہ ہے, اور اگر معاوضہ ملا ہے تو کتنا دیا گیا اور کس نے ریسیو کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تاخیر کی بات ہے تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اور باقی اس میں سندھ پولیس انوالو تھی, گورنمنٹ انوالو تھی. گورنمنٹ کے خلاف یا پولیس کے خلاف آپ کو کیس کرنا اور پھر اس میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت بہت مشکل کام ہے. یہ جناب بیرسٹر ناصر مقصود صاحب نے اس کی شروعات کی تھی 1991 میں. انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا, بہت محنت کی اس کیس پہ. تو اس میں ایسے چیزیں, ایسی نٹی گریٹیز یا ایسے ہرڈلز اس میں کریٹ کی جاتی رہی ہیں ادر سائڈ سے, جس کی وجہ سے کیس ایڈجرن ہوتا رہا اور اس میں ٹائم لگتا رہا. لیکن الحمدللہ چلیں, جب وین اینڈ از ویل آل از ویل, تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ اب ہمارے پاس آ گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان تمام اداروں کو اور جو لوگ جو ادارے اس میں شامل تھے انہیں اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ ہمیں اس طرح کی مانیٹری کمپنسیشن بھی دینا پڑ سکتا ہے. تو اب فیملی مطمئن ہے, اور جو چیک ہے وہ ریسیو کر لیا انہوں نے؟ دیکھیں, جن کا پیارا چلا گیا آبویسلی پیسوں میں اس کا مداوع تو ممکن نہیں ہے. مطمئن ہونا تو میں نہیں سمجھتا کہ پیسوں سے کوئی بھی شخص مطمئن ہو سکتا ہے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے زخموں کا, ان کی تکالیف کا اور ان کی گریونسز کا کچھ حد تک مداوع کیا جا سکے. باقی یہ کہنا میرا نہیں خیال کہ درست ہوگا کہ فیملی مطمئن تھی. نہیں, پیسوں سے کسی کی جان کا نعم البدل پیسے نہیں ہو سکتے. پیسوں سے کسی کو مطمئن نہیں یہ کیا. بھی ہو سکتا نا, جیسے جو ادارے ہیں غفلت لاپرواہی والے, ان کو سبق حاصل ہو کے دوبارہ اس قسم کی غلطی نہ کریں. جی ہاں, آنریبل سپریم کورٹ کا میں ایک دو فیصلے ہیں جن کا میں حوالہ دینا چاہوں گا یہاں پر. چودھری اعجاز احمد صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا تھا 2006 میں, اور ایک مسٹر جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کی. دونوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے یقیناً نعم البدل انسانی جان کا نہیں ہو سکتے, لیکن جو ادارے, جو اسٹیٹ آرگنز, جو اسٹیٹ اینٹیٹیز, لوگ جو طاقت استعمال کر رہے ہیں ریاست کی, اگر ان کے پارٹ پر کوئی غفلت ہوتی ہے تو اس کو کس طرح اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں تو غفلت کی, لاپرواہی کی کوئی سزا, مطلب میں جو میرا ناقص علم ہے اس میں تو کسی سزا کو منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے غفلت اور لاپرواہی کے کیس میں نے نہیں دیکھا. کرمنل جسٹس سسٹم صرف اس کا مداوع یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنسیشن اس کو دلایا جائے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے, جیسے میں بھی کہہ رہا تھا, کہا کہ سویلائزیشن جو آتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, وہ اسی ٹارٹس کی لٹیگیشن سے, اس میں تو زور دیا گیا بار ایسوسیشنز پہ, وکلا پہ, کہ آپ جا کر عام لوگوں کو کنونس کریں, انہیں ایجوکیٹ کریں, انہیں اپنے رائٹس کا بتائیں کہ آپ یہ کیسز کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ اس طرح معاوضہ مل سکتا ہے. تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ اس سے آ سکتا ہے. ایک کمپنسیٹری امپیکٹ تو ہوگا ہی ہوگا, کچھ کوشش ہوگی جو تکالیف ہیں, جو زیادتیاں ہیں, ان کا مداوع کیا جائے مانیٹری کمپنسیشن دے کے. لیکن دوسرا جو اس کا پہلو ہے, وہ ایک جتنا کوانٹم زیادہ ہوگا اتنا اس کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ آئے گا. وہ ادارہ, وہ آرگن, وہ شخص جس نے یہ لاپرواہی یا غفلت کی ہوگی, وہ دوبارہ اس ادارے کے لوگ یا وہ اس سے ملتے جلتے لوگ اس طرح کی غفلت اور لاپرواہی کرتے ہوئے یا اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت کرتے ہوئے سوچیں گے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کام ہو گیا دوبارہ تو ہمیں اس کا بھاری ہرجانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے.
یقیناً یہ فیصلہ جو ہے بہت سارے کیسز کے لیے مثال بنے گا. عرفان الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عرفان بھی آپ کا بہت شکریہ. انہی عدالتوں میں کئی کیسز آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک تو جبری گمشدگی کے کیسز ہیں, انہی عدالتوں میں یہ معاملات بھی زیر سماعت ہیں کہ جو ثابت ہو گئی کہ جبری گمشدگی ہے, اس کے بعد معاوضے کا عدالت حکم نامہ دیتی ہے, اس کے بعد بینچ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور کئی ایسے ماورا عدالت قتل کے کیسز بھی آئے ہیں جو اب تک پینڈنگ ہے. اور اب جو فیملی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کا ماورا عدالت قتل ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی آپ کو وکیل صاحب نے مثال دی تھی نا کہ اسلامی جو قوانین ہیں, اب اس کا قصاص و دیت کہ اگر آپ اس کا جو اساس ہے اس قانون کا, اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ خون کا بدلہ خون. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, یعنی ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ اتنا خوفناک بات ہے یہ کہ آپ کسی کو گرفتار کریں اور اس کو انصاف کے بجائے خود ہی اس کو قتل کر دیں. یعنی کہ انصاف کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں نا, ہم اس کو ماورائے عدالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو آپ بجائے اس کے کہ انصاف کے کٹہرے میں لے کے جائیں, اس کو قتل کر دیں. اور یہ اتنا زبردست فیصلہ ہے کہ یہ یقیناً اس کی ظاہر ہے کہ یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہوگا اور یہ اس کی مثال بھی قائم ہوگی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس جیسے ادارے ہیں, تحقیقاتی ادارے بالخصوص جو تشدد کے حوالے سے بہت مشہور ہیں, ان میں کم از کم خوف پیدا ہوگا. آپ کو بہت اچھی مثال دی وکیل صاحب نے کہ جتنا زیادہ اس کا کوانٹم ہوگا, جتنا زیادہ اماؤنٹ ہوگا, اتنا زیادہ خوف پیدا ہوگا. یار آج نہیں تو کل ہمیں عدالت اگر یہ حکم دے دے کہ ہمیں 2 کروڑ روپے دینے پڑیں گے تو پھر ہم کہاں سے دیں گے؟ تو یہ اس طرح کے اور مزید اگر فیصلے آئے تو بہت اچھا ہوگا. یہ مستقبل کے لیے بھی جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے اور ماورا عدالت قتل یا پھر جو تشدد سے ہلاکتیں ہیں یا جو پولیس کا عام رویہ ہے تفتیش کا, وہ اس میں شاید کوئی تبدیلی آ سکے اور مستقبل میں. اور ہم اسلامی قوانین کو اگر سامنے رکھیں تو جب یہ فیصلہ آیا تھا جو اس کی اماؤنٹ کی ادائیگی کا ہر جانے کا, اس میں ایک اسلامی قوانین کا حوالہ دیا گیا تھا جس کا ریفرنس دیا ہے فاروق عثمان صاحب نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ مثالی فیصلے ہیں, اور اس فیملی کو انصاف ملا نہ ملا, ان کو تسلی ہوئی یا نہیں ہوئی ہو, بہرحال معاشرے میں اس کا امپیکٹ بہت اہم ہوگا اور بہت اچھا امپیکٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت اچھا ہے. عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ. فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ انتہائی اہم چیز تھی کیونکہ آپ کے سامنے اس لیے ہم نے رکھی کہ پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ اس قسم کی بھی اگر زیادتی ہوتی ہے تو ادارے, قوانین اور ساری چیزیں موجود ہیں تاکہ آپ کو انصاف بھی دلوا سکتی ہیں. تاخیر ہو سکتی ہے, دیر ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انصاف کبھی بھی نہ ملے. اللہ حافظ.